امام کا سفر جاری ہے اور اگلی منزل شقوق ہے۔ شقوق یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے زبالہ سے پہلے آتا ہے۔ امام حسین جب اس منزل پر پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ کوفہ کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں اور انہوں نے آپ سے جنگ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ خدا ہر آن نئی شان میں ہے، ہر امر خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: لوگوں کی نظر میں دنیا اگر اتنی ہی پرکشش اور قدر و قیمت کی حامل ہے تو آخرت اس سے کہیں زیادہ ارزش اور قیمت رکھتی ہے۔ وہ مال و دولت جو انسان جمع کرتا ہے آخر ایک دن اسے یہیں چھوڑ کر چلا جانا ہے، پھر ایسے مال و دولت کے لیے آدمی کیوں حرص کرے جسے چھوڑ کر ایک دن چلے جانا ہے۔ انسان کا رزق اگر پہلے ہی سے مقرر اور مقدر ہو چکا ہے تو ایسے مال کے لیے حرص نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا جسم اگر فانی اور اگر وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ خدا کی راہ میں جان دی جائے۔ اگرچہ امام کا قیام پہلے ہی روز سے عرفان و آگہی کی بنیادوں پر استوار تھا، لیکن اس منزل پر خصوصیت کے ساتھ اپنے عرفان عقیدتی اور عرفان عملی کی طرف آپ ایک واضح اشارہ فرماتے ہیں۔ اس عراقی نے جب آپ کو اہل کوفہ کے عزائم اور آپ کے خلاف ان کے عزم و ارادے سے آگاہ کیا تو ان کے مقابلے میں امام نے اپنے عزم و ارادے کا اظہار کرتے ہوئے اس عقیدتی عرفان کی طرف اشارہ فرمایا۔ مردان حق کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اور پوری دنیا کے بارے میں مؤثر حقیقی خدا کو سمجھے۔ دنیا کے ہر اسباب و علل، عزم و ارادے، جد و جہد اور سعی و کوشش کے پیچھے ایک اور ارادہ لا یزال موجود ہے جس کے مقابلے میں نہ کوئی اسباب و علل کار فرما ہے اور نہ عزم و ارادہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نہ وہ اپنے اسباب و علل پر بھروسہ کرے اور نہ اپنے عزم و ارادے پر تکیہ کرے اور نہ ہی حق کی راہ میں کسی سے خوفزدہ ہو، کیونکہ جب مسبب حقیقی خدا ہے تو انسان کیوں نہ اپنے آپ کو خدا سے وابستہ کر لے۔ لہٰذا بنی امیہ کو اگر اپنی جاہل و نادان اور حریص و لالچی رعایا پر بھروسہ ہے اور ان احمق و نادان لوگوں اور حریص و لالچی ہوا خواہان حکومت کو بنی امیہ کی حکومت پر اعتماد اور بھروسہ ہے تو پھر حسین کیوں نہ اپنے مالک حقیقی پر بھروسہ کرے جو سب سے قوی اور عظیم ہے، کہ جس کی مشیت کے سامنے ہر عزم و ارادہ ہیچ ہے اور جس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ مرد مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خدائے لا یزال کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگلی منزل ہے زبالہ۔ زبالہ وہ جگہ ہے جو مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے شقوق کے بعد آتی ہے۔ یہ واقصہ اور سالبیہ کے درمیان ہے۔ یہاں ایک قلعہ ہے اور بنی غازرہ کی ایک مسجد بھی ہے۔ اس جگہ کو زبالہ کہنے کی دو وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ زبالہ بنت مسعود یا زبالہ بنت معاصر نے جو قبیلہ زبالغہ سے تھی یہاں سکونت اختیار کی اور اس کے نام پر اس جگہ کا نام زبالہ پڑا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زبل دراصل مشق میں پانی جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں چونکہ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اس لحاظ سے اسے زبالہ کہتے ہیں۔ جس طرح اس جگہ کا نام زبالہ ہے اسی طرح عربوں کے یہاں ایک دن بھی ہے جو یوم زبالہ کے نام سے معروف ہے۔ امام حسین جب منزل زبالہ پر پہنچے اور آپ کو حضرت مسلم ابن عقیل، ہانی بن عروہ اور قیس ابن مسر سیداوی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے جیسا کہ بعض مقاتل میں ہے خود یا اپنے کچھ اصحاب کے توسط سے ایک اعلان کیا کہ ہمیں ایک بری خبر ملی ہے کہ مسلم ابن عقیل، ہانی بن عروہ اور ہمارے کچھ اصحاب وفا شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے شیعوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ہمیں تنہا چھوڑا ہے۔ ان حالات کے تحت تم لوگوں میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو وہ یہیں سے واپس چلا جائے۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ مکہ سے نکلنے کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں تک آئے تھے وہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ منزل زبالہ کے علاوہ امام حسین نے اسی طرح کا دوسرا اعلان کربلا میں شب عاشور فرمایا تھا اور اپنے اصحاب کو واپس چلے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن شب عاشور آپ کی کھلی اجازت کے باوجود کوئی بھی آپ سے جدا نہیں ہوا بلکہ آپ پر اپنی جان نثار کرنے کے عزم و ارادے کا اظہار کیا۔ اگرچہ بعض مقاتل منزل زبالہ سے امام کا ساتھ چھوڑ کر لوگوں کے چلے جانے کے واقعے کو شب عاشور سے مخلوط کر کے یہ اشتباہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ شب عاشور امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کا ایک مرتبہ منزل زبالہ پر اور دوسری مرتبہ کربلا میں شب عاشور اپنے اصحاب کو واپس چلے جانے کی اجازت دینا ایسے اقدامات ہیں جو غور طلب اور تشریح طلب ہیں۔
امام حسین علیہ السلام کا لوگوں پر حقائق واضح کرنے کے بعد واپس جانے کی کھلی اجازت دینا آج کی اور آئندہ آنے والی دینی تحریکوں اور تنظیموں کے لیے ایک درس ہے جس کو ہم اپنی عملی زندگی میں نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی تحریکوں میں لوگوں کی شمولیت کی بنیاد اور معیار کمیت اور کیفیت دونوں کو ہونا چاہیے، یعنی نہ تنہا کمیت ملحوظ خاطر رہے اور نہ صرف کیفیت، بلکہ کسی تحریک کی کامیابی کے لیے کمیت اور کیفیت دونوں پر نظر رکھنا ضروری ہے اور دونوں میں ایک تناسب بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اپنی افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے اپنی تحریک کے آغاز سے لے کر اپنی شہادت تک ہر موقع اور ہر منزل پر لوگوں کو اپنی تحریک کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر اس شخص کو جو امام کے مشن اور پیغام سے ذہنی موافقت اور آمادگی نہیں رکھتا اس کو رخصت کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہر موقع پر لوگوں کو حقائق اور اپنے ہدف اور مقصد سے آگاہ کر کے انہیں مکمل آزادی دیتے ہیں کہ وہ جو راہ چاہیں اختیار کریں۔ لوگوں کا کثیر تعداد میں آپ کے ساتھ شامل ہونا اور رفتہ رفتہ امام سے کٹتے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے لوگ اس وہم و گمان کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ امام کوفہ میں اقتدار سنبھالیں گے اور ان کو بھی مقام و منصب ملے گا، لیکن جب لوگوں نے آپ سے اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبر سنی اور امام نے ان پر اس حقیقت کو واضح کر کے واپس چلے جانے کی اجازت دی کہ اب مقام و منصب کی کوئی امید نہ رکھے، تو لوگ دائیں بائیں منتشر ہونے لگے۔ زبالہ کے بعد اگلی منزل بطن عقبہ ہے۔ منزل زبالہ کے بعد امام نے بطن عقبہ پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ کتے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کتوں میں سے ایک کتا جو مجھ پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہا ہے وہ برس میں مبتلا ہے۔ آپ نے اپنے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں گا، یہ لوگ مجھے قتل کر کے دم لیں گے۔ عمر ابن لوزان بن اکرمہ مدینہ جاتے ہوئے بطن عقبہ پر امام حسین علیہ السلام سے ملا اور اہل کوفہ کے مزاج و طبیعت سے امام کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بے وفائی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس نے امام سے اس سفر کو ترک کرنے کی درخواست کی۔ امام نے اس کو جواب دیا کہ جو بات تم مجھے بتا رہے ہو میں اس سے خوب آگاہ ہوں، یہ باتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی مشیت پوری ہو کر رہتی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی مقام پر جعفر ابن سلیمان زبائی سے امام نے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی بنی امیہ جب تک میرا خون نہ بہا لیں مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے قتل کرنے کے بعد لوگوں کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ خداوند عالم ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ ان کی ذلت و پستی اس حد تک پہنچے گی کہ ان کی حیثیت ایام حیض میں استعمال ہونے والے حرقے سے بھی بدتر ہوگی۔ چند چیزیں جو واضح ہو کر یہاں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، امام نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا۔ امام ہر منزل اور ہر مقام پر اپنے اس سفر میں پیش آنے والے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، لوگوں کو ان خطرات سے بھی آگاہ کیا جن کا سامنا کرنا یقینی تھا اور ان خطرات سے بھی جن کا کسی نہ کسی صورت میں احتمال تھا، تاکہ کل کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے ہمیں اندھیرے میں رکھا، بلکہ جو بھی آپ کا ساتھ دینا چاہے وہ ایک آگہی کے ساتھ شریک سفر ہو۔ نمبر 2، امام کا سفر آگہی تھا۔ اس سفر میں بہت سے لوگ خلوص و محبت کے اظہار کے طور پر امام کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتے تھے، جبکہ بہت سے لوگ اپنے تجربے اور مردم شناسی کی بنا پر آپ کو خطرات سے آگاہ کرتے تھے، اور اہل کوفہ کی ذہنیت ان کے مکر و فریب اور بے وفائی کی طرف اشارہ کر کے امام کو اس سفر کے انجام سے ڈراتے تھے۔ امام علیہ السلام نہ صرف اپنے علم امامت بلکہ اپنے عرفان و بصیرت، تجربے اور معاشرت شناسی کی بنا پر ان تمام خطرات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ چنانچہ لوگ جب آپ کو خطرات سے ڈراتے تو آپ ان کو جواب دیتے کہ یہ باتیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، یعنی میرا سفر بے ساختہ یا کسی غفلت اور فریب کے نتیجے میں نہیں، بلکہ میرا سفر عرفان و آگہی کا سفر ہے۔ نمبر 3، امام نے ان لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا۔ امام جہاں لوگوں کو اپنے سفر میں پیش آنے والے خطرات سے ہر موقع اور ہر منزل پر آگاہ کرتے رہے، وہاں اپنی جان بچانے والے لوگوں کو بھی، خواہ وہ اہل کوفہ سے ہوں یا کہیں اور سے، ان کے انجام سے آگاہ کرتے رہے کہ میرے بعد تم بچ نہیں سکو گے۔ شراف یا اشراف۔ بطن عقبہ کے بعد امام حسین علیہ السلام نے منزل شراف پر قیام فرمایا۔ شراف واقصہ اور قرہ کے درمیان واقع ہے۔ شراف سے واقصہ کا فاصلہ 2 میل ہے۔ شراف اور واقصہ 2 مرد تھے جو عمر بن معتق بن زمرہ کے فرزند تھے۔ یہ دونوں اس جگہ قیام پذیر تھے۔
معجم بلدان میں کلبی نے کہا ہے کہ ان دونوں کے نام پر یہ جگہ شراف اور واقسہ کے نام سے منسوب ہے۔ شراف اور واقسہ کے درمیان 3 بڑے کنویں تھے جن کا پانی بہت شیریں تھا۔ ان کنووں کو نسل امالیق میں سے شراف نے کھودا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس جگہ صبح کے قریب پہنچے۔ امام نے یہاں پر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جتنا ہو سکے یہاں سے پانی لے کر ذخیرہ کر لیں۔ ذو حسم، امام حسین صبح کے اول وقت میں منزل شراف سے نکلے اور دن کو دوپہر کے وقت جب ذو حسم پہنچے تو آپ نے ایک لشکر کی بڑی تعداد کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس لشکر کو دیکھ کر امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جہاں دشمن ہم پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اور ہم سامنے سے دشمن کا حملہ روک سکیں؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ یہاں نزدیک میں ذو حسم نامی ایک پہاڑ ہے جو ہمارے لیے ایسی پناہ گاہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر امام نے اپنی حرکت کا رخ بائیں طرف کر دیا۔ حر کی قیادت میں آنے والے لشکر نے بھی اپنا رخ اسی سمت موڑ دیا، لیکن ذو حسم پہاڑ تک پہلے پہنچنے میں امام کامیاب ہو گئے۔ لشکر کو دیکھ کر آپ نے اپنے بائیں جانب ذو حسم نامی پہاڑ کے دامن میں پناہ لی۔ آپ نے دیکھا کہ حر کی قیادت میں 1000 کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے اس غرض سے بھیجا گیا ہے کہ وہ نہ آپ کو کوفہ کی طرف بڑھنے دے اور نہ مدینہ واپس جانے دے۔ یہ لشکر جب امام حسین کے مقابل پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے حال ہے۔ امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر کے تمام لشکر کو اور ان کی سواریوں کے جانوروں کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ اس لشکر میں علی ابن طان محاربی نامی ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا پیاس کی شدت سے برا حال تھا، یہاں تک کہ اس میں مشکیزے کے دہانے کو پکڑنے اور خود سے پانی پینے کی بھی تاب نہ تھی۔ یہ دیکھ کر امام خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا۔ حر اپنے لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو امام نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حر نے جواب دیا، میں آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جانے پر مامور ہوا ہوں۔ اس کے بعد حر نے امام سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اپنی طرف سے خود نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کی طرف سے مجھے خطوط ملے اور تمہارے نمائندوں نے آ کر مجھے کوفہ آنے کی نہ صرف دعوت دی بلکہ اصرار کیا کہ میں اپنی مسئولیت کو پورا کروں۔ چنانچہ میں اسی دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ اب اگر تم لوگ اپنی دعوت پر قائم ہو تو میں نے اپنا عہد ایفا کر دیا ہے، اور اگر تم لوگ میرے آنے سے ناخوش ہو اور اپنے عہد سے پھر گئے ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ امام حسین اور حر کے درمیان اس گفتگو کے دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین کی اقتداء میں نماز جماعت ہوئی۔ نماز کے بعد امام نے خطبہ دیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے کاروان کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا، لیکن حر نے آ کے آپ کا راستہ روکا۔ آپ نے حر سے فرمایا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ حر نے جواب دیا، آپ کے علاوہ کوئی اور اگر میری ماں کا نام لیتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں کا نام میں بغیر ادب کے نہیں لے سکتا۔ میں بہرحال اس بات پر مامور ہوا ہوں کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں، البتہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ امام نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس پر حر نے کہا، پھر آپ قادسیہ اور عذیب الحجنات کے درمیان کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ نہ آپ حجاز جا سکیں اور نہ ہی میں آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ امام نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور ذو حسم سے اپنے کاروان کا رخ بائیں جانب موڑ دیا۔ یہ راستہ قصر بنی مقاتل سے ہوتے ہوئے نینوا تک پہنچتا ہے۔ حر سے اس گفتگو کے بعد امام حسین ذو حسم سے نکلے اور عذیب الحجنات پہنچے۔ اس اثنا میں حر آپ کے ساتھ ساتھ رہا۔ عذیب الحجنات، عذیب عذب کی تصغیر ہے اور عذب خوشگوار پانی کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک نہر ہے جو قادسیہ اور مغیسہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سے قادسیہ 4 میل اور مغیسہ 32 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ جگہ اہل فارس کے محاذ میں شمار ہوتی تھی۔ کوفہ کے حاجی یہاں قیام کرتے تھے۔ یہ جگہ بنی تمیم کے تصرف میں تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہلال بن نافع، مجمع بن عبداللہ مزجی، اس کا غلام عمر ابن خالد سیداوی اور ترمہ وغیرہ کوفہ سے آ کر امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ لوگ کوفہ سے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے امام کی طرف آ رہے تھے کہ حر نے ان کا راستہ روک لیا۔ امام نے حر سے فرمایا کہ یہ میرے انصار و جان نثار ہیں اور میرے لشکر میں شامل ہیں، اگر تم نے ان کا راستہ روکا تو میں مزاحمت کروں گا۔ اس پر حر نے ان لوگوں کو امام کی خدمت میں جانے کا راستہ دے دیا اور یہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ امام نے ان سے کوفہ کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ حکومت وقت نے بڑے بڑے لوگوں کو بھاری رشوتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لیکن عام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب کوفہ سے نکلے تو دیکھا کہ ایک بڑا لشکر کوفہ کے باہر جمع ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ لشکر آپ سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔
ان لوگوں نے امام سے پوچھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا ان کے علاوہ اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں؟ ان لوگوں نے امام سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پہاڑ پر چلے جائیں، یہاں ایک قلعہ ہے جو غسان اور حمیر سے تعلق رکھتا ہے، 20,000 کی فوج بھی اگر یہاں حملہ کرے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ امام نے جواب دیا کہ ہمارے اور اہل کوفہ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا ہے جس پر مجھے بہرحال عمل کرنا ہے۔ یہ فرما کر امام قصر بنی مقاتل کی طرف روانہ ہوئے۔ قصر بنی مقاتل یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ قصر اور بنی مقاتل 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ یہاں قصر کے معنی بلند، محل اور عمارت کے ہیں۔ ایسی عمارت جو محکم ہو اور چاروں طرف سے محصور ہو، جس میں کوئی نہ آ سکے، اسے قصر کہتے ہیں۔ مقاتل دوسرا لفظ مقاتل ہے۔ یہ مقاتل بن حسن تغالیہ سے منسوب ہے۔ عبید اللہ ابن حر جعفی سے امام کی ملاقات۔ امام حسین علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پہلے ہی سے ایک بہت بڑا خیمہ نصب ہے جس میں عبید اللہ ابن حر جعفی مقیم ہے۔ اس کے خیمے کے دروازے پر ایک طویل نیزہ نصب تھا، سامنے ایک زین کسا ہوا گھوڑا موجود تھا جس پر ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ یہ سب اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اس خیمے میں کوئی شجاع اور جنگجو شخص قیام پذیر ہے۔ یہ شخص بہت بہادر اور شجاع سمجھا جاتا تھا اور شعراء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر لوگوں کی جائیداد پر ڈاکہ ڈالتا اور راستوں پر لوگوں کو لوٹا کرتا تھا۔ یہ عثمانی العقیدہ تھا اور دل میں حضرت علی کے خلاف کدورت رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف معاویہ کے لشکر میں شامل تھا۔ جنگ صفین کے بعد عبید اللہ ابن حر جعفی نے شام میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے سابقہ کردار کو جاری رکھتے ہوئے شہر سے باہر لوٹ مار میں مشغول رہتا تھا۔ اس طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں اس کی بیوی کو جو کوفہ میں رہتی تھی، جب ایک مدت تک اس کے مرنے یا زندہ رہنے کی خبر نہ ملی تو اس کی واپسی سے مایوس ہو کر اس کے بھائی نے اس کو اکرمہ کے عقد میں دے دیا۔ عبید اللہ جعفی کو جب یہ خبر ملی کہ اس کی بیوی نے اکرمہ سے عقد کر لیا ہے تو وہ کوفہ آیا اور حضرت علی کی خدمت میں شکایت کی کہ میری بیوی اکرمہ کے عقد میں آ گئی ہے۔ حضرت علی نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کیا تم وہی آدمی نہیں ہو جس نے ہمارے خلاف ہمارے دشمن کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی؟ اس نے کہا کہ کیا اس بنا پر میں آپ کی عدالت اور انصاف سے محروم ہو جاؤں گا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فوراً اس کی بیوی کو جو اس وقت حاملہ تھی اکرمہ سے واپس لیا اور ایک امین شخص کے سپرد کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے بچے کو اکرمہ کے اور بچے کی ماں کو عبید اللہ جعفی کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر شام چلا گیا اور جب تک حضرت علی زندہ رہے وہ شام میں رہا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد واپس کوفہ آ کر یہاں سکونت اختیار کر لی۔ جب اس نے یہ سنا کہ امام حسین کوفہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ شخص حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ سے فرار ہو کر قصر بنی مقاتل پہنچا۔ ادھر امام جب قصر بنی مقاتل پہنچے اور دیکھا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی یہاں مقیم ہے تو آپ نے حجاج ابن مسروق جعفی کو یہ پیغام دے کر اس کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کا ساتھ دے اور آپ کی نصرت کرے۔ حجاج یہ پیغام لے کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں امام کی طرف سے تمہارے لیے نیکی اور سعادت کا ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ امام نے تمہیں اپنی حمایت اور نصرت کے لیے بلایا ہے۔ اگر تم ان کے رکاب میں ان کے دشمن سے جنگ کرو گے تو عظیم اجر و ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے، اور اگر مر گئے تو شہداء میں تمہارا شمار ہوگا۔ امام کے اس پیغام کے جواب میں عبید اللہ جعفی نے کہا کہ واللہ میں نے کوفہ کو اس لیے چھوڑا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ حسین کے خلاف جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے حسین کو تنہا و اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حسین قتل ہونے والے ہیں۔ میں اپنے نفس کو موت کے لیے آمادہ نہیں پاتا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا اور حسین کا آمنا سامنا ہو۔ حجاج نے واپس آ کر اس کا یہ جواب امام کو پہنچایا۔ اس کا یہ جواب سن کر امام خود بنفس نفیس اپنے خاندان کے چند افراد اور دیگر چند شخصیات کے ہمراہ اس کے پاس پہنچے۔ آپ جب اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو اس نے خود اپنی جگہ سے ہٹ کر صدر مجلس میں آپ کو جگہ دی۔ وہ کہتا ہے کہ حسن و جمال میں حسین جیسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ مجھے کبھی کسی کو دیکھ کر اتنی رقت نہیں ہوئی جتنی حسین کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھ کر ہوئی۔ جب میری نظر آپ کی ریش مبارک پر پڑی تو میں نے پوچھا کہ آپ کی ریش مبارک کے بالوں کی سیاہی قدرتی ہے یا آپ نے خضاب لگایا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بڑھاپے نے مجھ پر جلدی حملہ کیا ہے۔ آپ کے اس جملے سے میں سمجھا کہ یہ خضاب کا اثر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خداوند ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے عبداللہ، تمہارے شہر والوں نے متحد اور متفق ہو کر مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن اب معلوم ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ عبداللہ، تمہاری گردن پر بہت گناہ ہیں، کیا تم چاہو گے کہ توبہ کرو؟ ایسی توبہ کہ تمہارے تمام گناہ دھل جائیں۔
اس نے پوچھا یا فرزند رسول وہ کون سی توبہ ہے؟ آپ نے جواب دیا تم ہمارے ہم رکاب ہو کر ہمارے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ جو آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کی پیروی کرے گا وہ آخرت میں سعادت مند ہوگا، لیکن میں نے کوفہ میں آپ کی مدد کرنے والا ایک فرد بھی نہیں دیکھا۔ میرا اپنا نفس موت کے لیے آمادہ نہیں، اس لیے آپ مجھے معاف رکھیں اور مجھ سے اپنی مدد و نصرت کا تقاضا نہ کریں۔ ہاں البتہ اس سلسلے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اپنا وہ تیز رفتار گھوڑا پیش کروں جس پر بیٹھ کر جب بھی میں کسی کے پیچھے گیا تو اسے جا لیا، اور جس سے میں نے فرار کیا وہ مجھے نہ پا سکا۔ آپ نے اس کی اس پیشکش کے جواب میں فرمایا کہ جب تم نے میری مدد کرنے سے اپنی جان چرائی تو مجھے تمہارے گھوڑے یا تمہارے کسی اور چیز کی ضرورت اور طمع نہیں۔ میں گمراہ لوگوں سے کسی مدد یا پشت پناہی کا خواہاں نہیں، البتہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہم سے اتنی دور چلے جاؤ کہ ہماری رمق بھی نہ دیکھ سکو اور نہ ہی ہماری صدائے استغاثہ سن سکو۔ خدا کی قسم جو بھی ہماری استغاثہ کی آواز کو سنے اور ہماری مدد کو نہ پہنچے، خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں داخل کر دے گا۔ امام کے کلام کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا، اور یہ بدنصیب انسان جو لوگوں میں بہادر اور شجاع سمجھا جاتا تھا، ایک طویل مدت جنایت و انحرافات اور ضلالت و گمراہی میں گزارنے کے بعد اپنے دروازے پر آئے ہوئے سعادت و نجات کے ہدیہ الہی کو ٹھکرا کر ہمیشہ کے لیے حسرت و ندامت کا سرمایہ سمیٹ کر شرمندگی کے عالم میں مزدلی کے ساتھ قصر بن مقاتل سے چلا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد حق و باطل کی جنگ کے شعلے جب ٹھنڈے پڑ گئے تو یہ شخص عبید اللہ ابن زیاد کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اس کے دربار میں یہ یقین دلانے کے لیے گیا کہ میں حسین کے لشکر میں شامل نہیں تھا اور میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ظالم و جابر حکمران ایسے لوگوں سے جو خود کو غیر جانبدار اور الگ تھلگ رکھنا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے نمٹتے ہیں۔ اس ظالم و جابر حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ کوئی شخص ان کے مخالف اور دشمن کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ ان کی حکومت کا ساتھ نہ دینے پر ایسے لوگوں سے باز پرس کرتے ہیں۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے عبید اللہ ابن حرجافی سے اس کوتاہی پر باز پرس کی اور پوچھا تو اتنے عرصے تک کہاں تھا؟ عبید اللہ ابن جعفر نے جواب دیا میں بیمار تھا۔ ابن زیاد نے کہا جسمانی طور پر بیمار تھا یا قلبی طور پر؟ کیا تو ہمارے دشمن کے ساتھ نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا میں اتنا غیر معروف آدمی تو نہیں ہوں کہ میں حسین کے لشکر میں ہوتا اور کسی کو پتہ نہ لگتا۔ ابن زیاد اور عبید اللہ ابن جعفر کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک مرتبہ ابن زیاد کی نظر اس سے ہٹی اور وہ کسی اور طرف متوجہ ہوا۔ عبید اللہ ابن جعفر موقع غنیمت دیکھتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا۔ حسین ابن علی کا ساتھ نہ دے کر عبید اللہ ابن جعفر نہ ابدی سعادت حاصل کر سکا، نہ حکام وقت کی خوشنودی، اور نہ ہی وہ اپنی بقیہ زندگی میں سکون پا سکا۔ حسرت و ندامت کے عالم میں وہ بار بار ایک شعر پڑھتا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے میری زندگی کا یہ کتنا حسرت بھرا ثانیہ ہے جو میرے سینے اور گلے کے درمیان مسلسل کھٹک رہا ہے کہ قصر بنی مقاتل پر حسین ابن علی نے اہل ضلالت اور اہل نفاق سے لڑنے کے لیے مجھ سے نصرت طلب کی اور کہا کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو مجھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ کاش میں حسین کی مدد کرتا تو قیامت کے دن سعادت کا مالک ہوتا، لیکن افسوس کہ میں نے ان کی مدد نہ کی۔ جن لوگوں نے ان کی مدد کی انہیں سعادت نصیب ہوئی، اور جنہوں نے غفلت برتی وہ نقصان اور خسارے میں رہے۔ یہاں پر ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں، باقی واقعات آپ اگلی قسط میں سماعت فرمائیں۔